بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس اسٹوریز بائی علینا کے محترم سامعین، میں علینا خان آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ ثانیہ کے جانے کے بعد صباحت گھر کے کام کاج میں پھر مصروف ہو گئی۔ بے حد سوچوں کی زنجیروں نے اس کا ذہن جکڑ لیا تھا۔ ثانیہ اس کے ذہن کو مزید الجھا گئی تھی۔ شام کو حجاب اپنے گھر پہنچ گئی۔ صباحت اور تحریم سے ملنے کے بعد حجاب اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے بیگ سے ضروری چیزیں اور فیروزی رنگ کا جوڑا نکالا جو وہ ثانیہ کے لیے لائی تھی۔ اس نے جوڑے کو چھوتے ہوئے ٹھنڈی آہ بھری۔ آج ثانیہ کے بغیر سب کچھ کتنا عجیب لگ رہا ہے۔ خدا اسے خوش رکھے۔ حجاب نے سوٹ الماری میں رکھا۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر سرمئی رنگ کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ حجاب باہر لان میں بیٹھ گئی۔ تحریم چائے کے 3 کپ لے کر لان میں آئی۔ تم پہلے سے یہاں بیٹھی ہو اور میں سوچ رہی تھی کہ تم سے کہتی ہوں کہ لان میں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں۔ تحریم نے چائے کی ٹرے اور بسکٹ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں اماں کو بلا کر لاتی ہوں۔ حجاب نے تحریم کو پیچھے سے آواز دی۔ ثانیہ کی شادی کی تصاویر بھی لے آنا۔ کچھ دیر بعد صباحت اور تحریم بھی حجاب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تحریم کے ہاتھوں میں البم تھی۔ البم مجھے دو۔ حجاب نے تحریم کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تحریم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آرام سے، پہلے بسکٹ کھاؤ، چائے پیو، پھر تسلی سے تصاویر دیکھ لینا۔ تحریم کیوں ستا رہی ہو بہن کو، البم دے دو۔ صباحت نے تحریم کو گھورا تو تحریم نے البم حجاب کو تھما دی۔ دیکھ لو، یہ کمال کی تصاویر آئی ہیں تمہاری۔ حجاب نے تصاویر دیکھنی شروع کری تو جیسے پورا فنکشن ایک بار پھر نظروں کے سامنے آ گیا۔ احسن اور ثانیہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں، اور ثانیہ تو منہ میں گڑیا لگ رہی ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، جب مووی دیکھو گی تو تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ تحریم مسکراتے ہوئے حجاب کے ساتھ البم دیکھنے لگی۔ ابھی زارون کے رشتے کی بات تحریم کے کانوں تک نہیں پڑی تھی۔ تصاویر دیکھنے کے بعد دونوں بہنیں شادی کی ویڈیو دیکھتی رہیں۔ حجاب بہت لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ثانیہ کل دوپہر کے کھانے پر ہم تینوں کو مدعو کر رہی ہے، ابھی اس کا فون آیا تھا۔ صباحت نے بے دلی سے کہا۔ تم دونوں بہنیں چلی جانا، میں گھر پر ہی رہوں گی۔ اماں آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ حجاب نے ماں سے انکار کی وجہ پوچھی تو صباحت نے اپنے سر کو ہلکے سے دبایا۔ پتہ نہیں، آج کل طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ حجاب نے پریشان ہو کر ماں کا ہاتھ تھاما۔ آپ ابھی چلیں میرے ساتھ، ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتے ہیں۔ صباحت نے پیار سے حجاب کا ہاتھ تھاما۔ نہیں میری بیٹی، یہ کوئی مرض نہیں ہے، بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو جاتا ہے، دوا پڑی ہے میں لے لوں گی۔ رات ہو گئی مگر صباحت حجاب سے فیضان کے بارے میں بات نہ کر سکی۔ رات کے 10 بجے ہی حجاب صباحت اور تحریم کو شب بخیر کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آسمان پر سرمئی بادلوں نے اب کالی گھٹاؤں کا روپ لے لیا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آسمانی بجلی دھرتی کو روشن کر دیتی اور پھر کڑکدار آواز کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھتی تو دھرتی کا سینہ ہلا کے رکھ دیتی۔ اس طرح کے موسم سے حجاب بہت خوفزدہ ہوتی تھی۔ اس نے کھڑکی کے پردے پیچھے کیے۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ نے لان کے اندھیرے کو خوفزدہ بنا دیا تھا۔ پودے بھی یوں محسوس ہو رہے تھے جیسے دیو سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ ابھی بارش نہیں ہوئی تھی لیکن موسم کا حال بتا رہا تھا کہ بہت تیز بارش ہونے والی ہے۔ صباحت نماز پڑھ رہی تھی اور تحریم کپڑے پر کڑھائی کر رہی تھی۔ صباحت نماز سے فارغ ہوئی تو تحریم نے کہا، آپ نے آپی سے بات کیوں نہیں کی؟ سفر سے تھکی ہوئی آئی ہے، مجھے مناسب نہیں لگا، کل بات کروں گی۔ صباحت نے جواب دیا۔ بجلی کی خوفناک کڑک پر تحریم نے بھویں سکیڑ کر کہا، موسم بہت خوفناک ہوتا جا رہا ہے، آپ ہی ڈر تو نہیں رہی ہوں گی؟ صباحت بستر پر براجمان ہو گئی۔ وہ تو اکیلے رہ رہ کر کافی بہادر ہو گئی ہوگی، تم آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ تحریم آیت الکرسی پڑھ کے ماں کے ساتھ لیٹ گئی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے اس نے آنکھیں بند کی تو باہر سے آنے والی آوازیں زیادہ نمایاں ہو گئیں۔ لان کے جھولے کی چڑچڑ کی آوازوں سے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ بستر سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف بڑھی۔ اس نے کھڑکی کھولی تو لان میں لگا جھولا زور زور سے ہلنے لگا۔ تحریم نے اطراف پر نظر دوڑائی تو درختوں کے پتے ساکت تھے، ہوا نہیں چل رہی تھی۔ بادلوں کی خوفناک گڑگڑاہٹ کے ساتھ تیز بارش ہو رہی تھی۔ ہوا نہیں چل رہی تو یہ جھولا؟ تحریم کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے کھڑکی بند کی اور صباحت کے قریب جا کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ تحریم نے ماں کا بازو ہلایا۔ صباحت نیند میں ہڑبڑائی۔ اماں، باہر ہوا کا نام و نشان تک نہیں ہے اور جھولا زور زور سے ہل رہا ہے۔ صباحت چڑھ کر بولے، اس قدر تیز طوفان ہے اور تمہیں جھولے کے ہلنے کا تعجب ہو رہا ہے، ادھر آ کے سو جاؤ۔ تحریم نے ماں کے ساتھ لیٹ کر آنکھیں موند لی۔ حجاب عشاء کی نماز پڑھ کے بستر میں گھس گئی تھی۔
اس کا بھی دھیان بار بار جھولے کی آواز کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے کھڑکی کا پردہ پیچھے کیا، اندھیرے میں کچھ ٹھیک طرح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر ایک دم سے آسمانی بجلی چمکی تو حجاب کی سانس اٹک کے رہ گئی۔ آسمانی بجلی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اندھیرے میں ڈوبے لان کو روشن کر دیتی تھی۔ حجاب اپنے کمرے سے باہر نکل کر باغیچے میں آئی۔ اب وہ جھولا اسے سامنے سے دکھائی دے رہا تھا۔ اذہان جھولے میں بیٹھے ہوئے شخص کا چہرہ نظر آتے ہی بے اختیار پکارا اور وہ تیز بارش میں جھولے کی طرف بھاگنے لگی۔ وہ جھولے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ تیز بارش میں بھیگ رہی تھی جس کی وجہ سے اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اذہان نے جھولا روک دیا اور جھولے سے اتر کر وہ حجاب کے قریب کھڑا ہو گیا۔ حجاب کے بال کھلے ہوئے تھے اور بارش کا پانی اس کے بالوں سے دھاریوں کی صورت کپڑوں پر گر رہا تھا۔ پانی کے قطرے اس کے چہرے پر اس طرح چمک رہے تھے جیسے گلاب کے پھولوں پر شبنم۔ بارش میں بھیگی ہوئی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی، لبوں پر مسکراہٹ تھی، مگر جب اس نے اذہان کا سپاٹ چہرہ غور سے دیکھا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ بارش نے بہت کوشش کی کہ اذہان کے آنسو اس میں گم ہو جائیں، مگر اس کی دہکتی ہوئی سرخ آنکھوں نے حجاب کو بتا دیا کہ وہ رو رہا ہے۔ حجاب کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ کر رکھ دیا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ وہ اس کے آنسو پوچھنے لگی، اذہان تمہاری آنکھوں میں اس طرح آنسو، کیا ہوا ہے؟ اذہان گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کشکول کی طرح حجاب کے سامنے پھیلا لیے۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے حجاب کی طرف دیکھا تو اس خواب کی یاد سے حجاب تھر تھرا کر رہ گئی، جس میں وہ اذہان کو اکثر اس طرح دیکھتی جیسے فقیروں کے بھیس میں شہزادہ جو اس کے آگے کشکول پھیلائے بیٹھا رہتا ہے۔ حجاب اس کی حسرت بھری آنکھوں میں ڈھونڈتی رہ جاتی کہ وہ اس سے کیا چاہتا ہے۔ آج بھی اذہان کی آنکھوں میں وہی سحر تھا جس میں کوئی کھو جائے تو دنیا تیاگ دے۔ حجاب اذہان سے نظریں چراتے ہوئے چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اذہان تو مجھے اس طرح مت دیکھا کرو، تمہاری سحر زدہ آنکھیں کسی دن تمہارا اور میرا جن و انس کا فرق مٹا دے گی۔ تمہاری آنکھوں کے جذبات بہت گہرے اور سچے ہیں۔ اذہان ایک فقیر کی طرح اس کیفیت میں گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ میں نہ جانے کب تمہارے لیے انسانوں سے بھٹک رہا ہوں، میری توانائی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ انسان بن کر تمہاری ماں سے تمہارا ہاتھ مانگوں اور زندگی بھر تمہیں سب سے دور نہ کروں۔ حجاب نے اذہان کی شانوں پر ہاتھ رکھ کے اسے کھڑا کیا۔ جو تعلق تم بنانا چاہتے ہو وہ ایک فریب ہے، اور اس فریب سے ہماری کچی دوستی زیادہ بہتر ہے۔ یقین کرو جتنا سکون، جتنی خوشی مجھے تمہاری دوستی سے ملی ہے اور کہیں نہیں ملی، میری بے رنگ زندگی میں تمہاری قربت ہی تو ہے جس میں میں اس قدر خوش ہو جاتی ہوں۔ تم تو غموں کی تپتی دھوپ میں میرے لیے گھڑی سائے کی طرح ہو۔ میں لفظوں میں نہیں بتا سکتی کہ تم میرے لیے کیا ہو، بس اتنا بتا سکتی ہوں کہ تم میرے قریب آتے ہو تو غم و پریشانی کا احساس مجھے نہیں چھو سکتا۔ اگر تم جن نہ ہوتے تو تم سے پہلے میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو جاتی۔ احساس کے روح میں بہتے ہوئے جذبات میں حجاب کو خیال ہی نہیں آیا کہ وہ اس قدر بھیگ گئی ہے۔ حجاب کی باتیں اذہان کا غم کم نہ کر سکیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو یوں ہی بہتے رہے۔ کافی دیر تک خاموشی کے بعد وہ دھیرے سے بولا، تم بہت بھیگ چکی ہو، بیمار پڑ جاؤ گی۔ اگلی ہی ساتھ میں حجاب اپنے کمرے میں تھی۔